अहम खबर शामिल करें। सिंध काबीना ने पुलिस रूल्स के कानून 26 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। तरमीम के तहत पुलिस एफआईआर में नाम आने पर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद गिरफ्तारी की इजाजत लेकर मुलजिम को गिरफ्तार करेगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो से। जी अरबाब चांडियो, मालूमात दीजिएगा। आज ही सिंध काबीना ने आज एक अहम पुलिस तरमीम में मंजूरी दे दी है, जिसमें पुलिस रूल 26 में की गई है। इससे सिंध काबीना ने इसकी मंजूरी दी और इसके बाद जो है वजीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब, जो कि बैरिस्टर भी हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया है कि रूल 26 के तहत पुलिस जो है वो गैर जरूरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती थी, जबकि उसके खिलाफ जो है वो सबूत भी उस हद तक इकट्ठे नहीं होते थे। होता ये था कि पुलिस रूल 26 के तहत यूँ कर लेती थी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को अगर ये शक हो जाए कि कोई मुलजिम फरार हो रहा है या वो जो है यहाँ हाथ नहीं आ पाएगा या सबूत उनसे नहीं मिल पाएंगे, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती थी और उसके बाद जो है बाद में फिर तहकीकात होती थी कि उसके खिलाफ जो एफआईआर में इल्जाम लगाए गए वो सच्चे या झूठे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस तरमीम के बाद ऐसा होगा कि पुलिस अब पहले जिसके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी शवाहिद कर देगी और उसके बाद जब शवाहिद इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सीनियर अफसरान की इजाजत के बाद फिर उसे गिरफ्तार हो सकता है। तो इस तरह ये जो गैर जरूरी गिरफ्तारियां होती थी सिर्फ पुलिस शक की बुनियाद पर कर लेती थी और पुलिस को ये रूल 26 के तहत ये अख्तियार हासिल था। ये अख्तियार तरमीम किया गया है और इस सिलसिले में बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि गैर जरूरी गिरफ्तारियां होती थी और जो हमारा पुलिस सिस्टम है, जेल सिस्टम है और क्रिमिनल सिस्टम है, उस पर बोझ आ जाता था। अब इस बोझ से भी बचा जा सकता है और पुलिस जो है वो हर कोई भी, वैसे कि अगर कोई भी बंदा पहुंच के कहे कि जी इसने मुझे धमकी दी है और उस पर एफआईआर दर्ज हो जाए और मुलजिम गिरफ्तार हो जाए और बाद में ये तहकीकात कर ली जाए कि ये धमकियां सच्ची थी या झूठी, तब तक तो बंदा भी बदनाम हो गया, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई और वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन को भी भुगत रहा होता है। तो इस सिलसिले से बचने के लिए ये सारा सिस्टम किया गया। इससे आवाम को इंसाफ मिलेगा और पुलिस को भी जो है वो तहकीकात करने में जो है वो मेहनत लगानी पड़ेगी और गैर जरूरी गिरफ्तारियों से भी बचा जा सकेगा। सही। अरबाब साथ ही रहेगा। नजीर शाह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस रूल्स 26 दरअसल है क्या। नजीर बताइएगा इस हवाले से डिटेल में। और दूसरा ये कि कौन कौन से क्राइम्स पर गिरफ्तारियां हो सकती है इस रूल के तहत। देखें कौन कौन से क्राइम में गिरफ्तारियां अब नहीं हो सकेंगी, ये तो अब जब सिंध हुकूमत की जानिब से इसका मुकम्मल तौर पर जब ये फैसला जारी होगा कि उन्होंने इस जो 26 जो ये बाब है इसमें किन किन गिरफ्तारियों से इस्तिस्ना दिया है, तो ये तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट का एक बाब है जिसे रूल 26 कहा जाता है, कि जो कि पुलिस का कानून जो 1934 में बनाया गया था, जो कि पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इस पे जो अब जो सिंध हुकूमत की जानिब से ये पुलिस रूल में तब्दीली की गई है, इससे अब तक तो पुलिस हुकाम भी तशवीश में मुब्तला है और उनकी जानिब से जो पुलिस दर उनका ये कहना है कि वाज़ेह तौर पर पहले पता तो चले कि किन केसेस में कहा गया है और पहले इतनी मुश्किल से मुल्जिमान को पकड़ते हैं। अगर इस हद तक पाबंदी लगा दी जाएगी तो काम कैसे करेंगे। शोबा तफ्तीश के लिए ये एक बड़ा चैलेंज साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि संगीन जराइम के अलावा कुछ 20 से ज्यादा ऐसे मुकदमात हैं। नजीर हमारे साथ ही रहिएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुर्तजा वहाब साहब, ये जो अमेंडमेंट है इसका फ़ायदा आपके ख्याल में किससे होगा? आवाम को होगा, शहरियों को होगा, या फिर जो मनफे अनासर होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे इसका? देखिए, मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा हर इंसान को होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें एक आम आदमी इससे मुतासर ज़रूर होता है, जहाँ पर कभी कभार पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ज़्यादती कर जाता है और जब एक बार कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तार होने के बाद उसकी बेल की प्रोसेस में बड़ा टाइम लगता है। तो उसूलन एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अदालती फैसले भी ये कहते हैं कि एफआईआर के बेसिस के ऊपर किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और जब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तफ्तीश कर लें, तहकीक कर लें और ऐसा एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ जाए, उसके बाद गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए। तो इसलिए सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि इस पावर ऑफ अरेस्ट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है और जो अदालती फैसले उनकी रोशनी में इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं इसकी एक आपको मिसाल देना चाहूँगा। अगर मैं ताकतवर हूँ, मैं मजबूत आदमी हूँ और मेरा आपसे किसी चीज़ पर झगड़ा हो जाता है
میں آپ کے خلاف FIR کٹواتا ہوں اور پولیس کو کہتا ہوں جی ان کو جا کے گرفتار کر لیجئے، آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. جب آپ گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنی بیل کرانے کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے. عدالت بیل کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں دن لگاتی ہے، ٹائم لگاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے گھر والوں کو بڑی ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو ریویمپ کریں، اس کو ریفارم کریں. ہم نے پولیس کے افسران سے، IG صاحب سے کنسلٹ کیا، ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ کیا، ہم نے لاء ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ کیا، اور کنسلٹیشن کے بعد آج کابینہ نے اس مسودے کی منظوری دی. اور مرتضی وہاب صاحب یہ کہیے گا کن سیکشنز میں ترمیم کی گئی ہے؟ کسی سیکشن میں ترمیم نہیں کی گئی. یہ بیسکلی جو پاور آف اریسٹ ہے وہ پولیس رولز ہیں 1934 کے، یعنی کہ تقریباً 90 سال پرانے یہ طریقہ کار ہے. اس کے اندر ایک طریقہ کار اب واضح کر دیا گیا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جب FIR کٹے گی تو FIR کے بیسس پر آپ کو گرفتار نہیں کرے گا، وہ اپنی تفتیش کرے گا، تفتیش میں آپ کو بلائے گا، آپ انویسٹیگیشن کو اسسٹ کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اور شواہد دیکھنے کے بعد جب وہ اپنی تفتیش کو مکمل کرتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں کسی شخص نے وہ جرم کیا ہے، اس کے اوپر الزام ثابت ہو رہا ہے اس آیوگ کی نظر میں، تو وہ ایک آرڈر پاس کرے گا. اس آرڈر کے تحت جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. دوسری چیز، اگر کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو فوری طور پر اس کو وکیل کی رسائی دی جائے گی، اس کے خاندان کو انٹیمیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنے قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھ سکیں. اچھا مرتضی وہاب صاحب، ایسی بہت ساری مثالیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ضمانت منسوخ ہونے پر جو ملزم ہوتا ہے وہ عدالت سے فرار ہو جایا کرتا ہے. تو جب پولیس شواہد اکٹھے کر رہی ہوگی اس طرح تو بہت سا موقع مل جائے گا ان عناصر کو جو منفی عناصر ہیں، جو واقعی جنہوں نے جرم کیا ہوگا وہ غائب ہو سکتے ہیں، فرار ہو سکتے ہیں. دیکھیے، جو لوگ عدالت سے غائب ہو جاتے ہیں وہ تو کہیں سے بھی پھر غائب ہو سکتے ہیں. اصول یہ نہیں ہے. اصول یہ، جب آپ معاشرے کی اصلاح کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کمزور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جن لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کسی شخص نے جھوٹی FIR کٹا دی اور اس نے پولیس والوں سے بات کر کے کسی شخص کو گرفتار کرا دیا، وہ جو شخص گرفتار ہوتا ہے وہ لاک اپ میں جاتا ہے، جس اذیت سے وہ شخص گزرتا ہے، اس کا خاندان، اس کے گھر والے گزرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی. اس کے بعد جب وہ عدالت جاتا ہے تو عدالت میں بیل کا پروسیس ایک لمبا پروسیس ہے. جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی اس کی بیل ہوتی نہیں ہے، اور وہ جیل چلے جاتے ہیں. جیل میں اگین حکومت کو اس کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے. اور آپ کی جیلوں کی آپ سچویشن دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک جیل کی کیپیسٹی 2000 قیدیوں کی ہے تو وہاں پہ 4-4 ہزار قیدی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظام میں، اپنے معاشرے میں گرفتار کرنے کو زیادہ ترجیح دی ایز اپوز ٹو اسٹیبلشنگ دا کرائم. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ریفارم ہے یہ اس بات پر زور دے گا کہ پہلے جرم کو ثابت کرو، جرم ثابت ہو جائے اس کے بعد گرفتاری ہو. یہ جرم ثابت کیے بغیر جو گرفتاری کا عمل میں آتے ہیں اس میں زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور مرتضی وہاب صاحب اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ کن کن کیسز پر اس پر لاگو ہوگا؟ یہ بہت سارے کیسز ہیں. اس کے اندر وائٹ کالر کرائم بھی ہیں، اس کے اندر نارمل کرائم بھی ہیں. اس میں مثال کے طور پہ ایک قانونی اعتبار سے میں اگر کہوں 506 بھی کہتے ہیں اس کو، کرمنل انٹیمیڈیشن. وہ ایک بڑا لوز سا آرگیومنٹ ہے کہ کسی کا جھگڑا ہو گیا، اس نے الزام لگا دیا کہ جس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی، اس کے بیسس کے اوپر FIR کٹ جاتی ہے اور پولیس جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ ایک کرائیٹیریا دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ پولیس گرفتار نہیں کر سکتی، لیکن پولیس گرفتار کرنے سے پہلے ان تمام قطع کلامی کے لیے معذرت مرتضی صاحب، 780A جو دہشت گردی کی دفعہ ہے، کیا اس کے تحت مقدمہ ہوگا؟ جی وہ بھی اس کے تحت اس کے اندر آئے گی؟ اطلاق نہیں ہوگا، اس کا اطلاق نہیں ہوگا. جو ہینیس اوفینسز ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ہم سے بات کی. نذیر شاہ، جیسے کہ مرتضی وہاب صاحب بتا رہے تھے کہ کون کون سے جرائم پر اس کا اطلاق ہوگا، خاص طور پر جو ہینیس کرائم انہوں نے کہا کہ ان پر اطلاق نہیں ہوگا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ کب تک واضح ہو جائے گا کہ کیا کیا جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں گی اس کے بعد، اور کون کون سے جو جرائم ہیں ان پر یہ اپلائی ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اب تفتیشی پولیس کے اوپر بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے. اور اطلاق تو اس کا جب یہ رول منظور ہو گیا، کابینہ نے منظور کر لیا، تو سمجھے کہ آج سے اس کا اطلاق ہو گیا. اور تفتیشی پولیس جو ہماری ویسے ہی شعبہ، جو ہمارا محکمہ پولیس ہے، اس کا جو سب سے کمزور جو یونٹ ہے وہ تفتیشی حکام ہے، جو بغیر پیسے نہ وہ مدعی کو چھوڑتے ہیں نہ ملزم کو چھوڑتے ہیں.
تو تفتیش کا تو ہمارا شعبہ ہمیشہ سے سوالیہ نشان رہا ہے، اور اب جب ان کو چھوٹ مل جائے گی تو ہینیس کرائم کے علاوہ جو نارمل کرائم ہوتے ہیں تو ان میں جو تھیفٹ، اسٹولن اور اس طرح کی چیزیں بھی نارمل کرائم میں آتی ہیں کہ چوری کرنا پولیس کے حساب سے ہینیس کرائم میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ کہ جو کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کا گھروں سے سامان یا ماسیاں یا دیگر چوری کر لیتے ہیں، ان کو بھی جب تک ان کا ثبوت نہیں ہوگا گرفتار نہیں کر سکیں گے. اگر 489F جیسے چیک باؤنس کسی کا ہوتا ہے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا چیک ہی نہیں دیتے اور وہ زبانی اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی کروڑوں روپے کا فراڈ کر جائے گا اور زبانی اگر اس کی بات ہوئی ہوگی تو جس نے پیسے لگائے ہوں گے وہ بھی اس میں پھنسے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی نظیر یعنی جرائم پیشہ عناصر کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کہنا چاہ رہے ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ پولیس حکام سے اگر آپ کی بات ہوئی، ان کا کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ دیکھیں بالکل میری سینئر پولیس حکام سے بات ہوئی ہے، جو کراچی پولیس کے اس وقت حاضر سروس افسر ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ رول جو ہے، یہ جو 1934 کے رول میں ابھی یہ چینجنگ کی گئی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ غلط ہے. اس کے اندر کئی بے گناہ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن ہماری نظر میں اس کے اندر جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے جو عناصر ہیں وہ اس سے لازمی طور پر فائدہ اٹھائیں گے اور وہ کوئی ایسا ثبوت چھوڑیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اب ایسا رول بن گیا ہے جو صرف شواہد کی بنا پر ہی ملزم کو گرفتار کرے گا. تو لازمی سی بات ہے ان کی پھر آج کے بعد یہی کوشش ہوگی کہ وہ کوئی ایسے ثبوت ہی نہ چھوڑیں کہ جس کی بنا پر ان کو گرفتار کیا جا سکے. اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی اتنی مشکلوں سے جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو ملزم کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کے لیے یقیناً اب یہ بوجھ ہو جائے گا. پہلے وہ کسی کو گرفتار کرتے تھے تو ملزم فوری طور پر نہیں تو 2 دن بعد ضرور مان لیتا تھا کہ ہاں یہ میں نے افینس کیا ہے، لیکن اب تو شاید پولیس کو اپنے طور پر پہلے ٹیکنیکل شواہد، پھر ہیومن سورس، پھر دیگر شواہد سے پہلے وہ اس کو گنہگار ثابت کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد اس کا سپیریئر افسر جو کہ یقیناً SSP رینک کا ہوگا وہ اس کو باقاعدہ لکھ کر دے گا کہ ہاں آپ اس کو گرفتار کرو، تب گرفتاری ممکن ہو سکے گی. تو یقیناً یہ کسی کے لیے اچھا ہوگا تو کسی کے لیے برا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نذیر شاہ اور باب چانڈیو ہمارے ساتھ موجود تھے. سندھ کابینہ نے پولیس رولز کے قانون 26 میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے. ترمیم کے تحت پولیس FIR میں نام آنے پر شواہد اکٹھے کرنے کے بعد گرفتاری کی اجازت لے کر ملزم کو گرفتار کرے گی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.